بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا، اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجئے۔ فرمایا، میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے عرض کیا، مختصر سا بیان کر دیجئے۔ فرمایا، جیسا بھیجنے والا اللہ ہے اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی با کمال ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن کو بڑے ہی دل پذیر انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق بے عیب ہر نقص سے پاک ہے، یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی صورت بنائی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندنی رات میں دیکھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر نظر ڈالتا، بالآخر اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا چاہا تھا یا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، جی بیچتے ہیں۔ فرمایا، کتنے کا؟ انہوں نے کہا، اتنے کا، اور سودا طے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا۔ میں باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کر آتا، اس لیے اونٹ مجھے دے دو، قیمت بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا، منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل دیے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار، یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا؟ کسی نے کہا، جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ یار، اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا، کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا۔ کسی کو ہوش نہ رہا۔ ایک نے کہا، یار، جب وہ باتیں کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار، میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہا۔ تیسرے نے کہا، میں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہا۔ وہ کہنے لگے، جو بھی ہوا
ہم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہم سے ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، خبردار، اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں ضمانت دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، تو اسے جانتی ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا کون ہیں وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہیں؟ تو کہا وہ سامنے جو کھجوروں کے جھنڈ ہیں یہیں ڈیرے ہیں ہمارے آقا کے۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ سارا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گیا۔